ایک ہم شعر سنتے ہیں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے کلندری نہیں، میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو وہ جوان تو مثالی نوجوان ہونے چاہیے جو ہماری آج کی بزم کا عنوان بھی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ مثالی نوجوان کے لیے سب سے پہلا یعنی ان کو تیار کیسے کیا جائے. پہلے تو تیار کیے جانے کی بات ہے نا، جب جو ہوں گے تو آگے ان کی ذمہ داری ہوں گی. ان کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جعفر بھائی جو سب سے بنیادی بات ہے، چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ بزرگ ہے جی، وہ اخلاص. ٹھیک ہے. پہلی جو سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے. جی، جیسے نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان گرامی بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. سب سے جو بنیادی بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ہم کوئی بھی کام جب سر انجام دیں تو ہمارا جو بنیادی ہدف جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. بے شک. رضا الہی کا جو حصول ہے وہ سب سے پہلا ہمارا ہدف ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، جب تک آپ کی نیت نمود و نمائش، ریاکاری، حسد، بغض سے پاک نہیں ہوگی، تب تک آپ کو نتائج حاصل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام سر انجام دیتے ہیں، اعمال اور ان کے جو افعال ہیں ان میں اخلاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عقیدہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ہیں. انہوں نے تکالیف، مصائب برداشت کیے جی، لیکن وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہے. ٹھیک. وہ ثابت قدم رہے. ٹھیک ہے. زمانے کے سرد گرم ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صہیب، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم، ان کی جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس لیے نوجوانوں کو اخلاص، اس کے بعد عقیدہ. جب عقیدہ درست ہوگا، جب عقیدہ مضبوط ہوگا، اصحاب کہف کو دیکھ لیں جی، کتنے تھے وہ؟ چند نوجوان تھے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کی استقامت اس حد تک تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کر دیا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے. بالکل چند تھے. جو ہے کوانٹٹی وہ مانا نہیں رکھتی. ہاں جی، میرٹ، کوالٹی. ہاں جی، سبحان اللہ. اور ان کی جو کوالٹی تھی، اس کوالٹی نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا، اور اب ان کا یہ تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. بالکل. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ جو ہے اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے جی، اس میں تفردات نہیں ہونے چاہیے، شذوذ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. شبہات نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی اعتزال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ سلف صالحین کے ساتھ جڑا جائے. اس عقیدے کو بہتر کرنے کے لیے سلف صالحین. بالکل. جب تک آپ سلف صالحین سے رہنمائی نہیں لیں گے تب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا. فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایسے جو نام نہاد اسکالرز ہیں جنہوں نے سلف صالحین کے راستے کو چھوڑا جی، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ہی پڑھ رہے ہیں، ہم خود ہی سیکھ رہے ہیں. ہاں جی. اور ان کی اس وجہ سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں. جی بالکل. یہ بہت سینسٹیو چیز ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نکتے کی چیز ہے کہ علم بھی جو ہے نا وہ علم والوں سے براہ راست جب دیتے ہیں نا اس کا اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اب بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں جناب، اور وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جو نا وہ سارا مواد پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے صحیح بخاری کا ترجمہ لے لیں، وہاں سے مسلم کا لے لیں، وہاں سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فزیکل کلاس پہ بیٹھ کے جیسے ماشاء اللہ شیخ صاحب پڑھاتے ہیں تو ایک آیت کی جب تفسیر پڑھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کی امثلہ، اس کے استعارے، تمثیلات اور اس کے ساتھ بندشیں. لیکن ایک اور بات ہے جو انڈرسٹینڈنگ مستند علماء کی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ عام نوجوان کی نہیں ہو سکتی. پنجابی اور سرائکی میں ایک معقول ہے نا جی صاحب کہ بغیر استادوں نے مربے نہیں بنتے. تو یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. پر حقیقت یہ بھی ہے. ایک دفعہ ہم ایسی اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کتاب کو نازل کر دیتا اور کتاب کے ساتھ کوئی نبی یا رسول نہ بھیجتا تو اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ.
تو اگر یہی کتابوں کو دیکھ کے راستہ سمجھنا آسان ہوتا تو پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ رسولوں کو عملی نمونہ کیوں بنا کے بھیجتا؟ تو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ چیز پریکٹیکل جب تک جو ہے وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، اساتذہ نہیں ہوتے ہیں، تو کبھی بھی انسان کہے کہ میں سیدھے راستے پہ چل سکتا ہوں، تو ایسا ممکن نہیں۔ اب تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے اخلاص، جی بالکل، وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، عقیدہ بہتر ہونا چاہیے، اور عقیدہ اگر آپ نے بہتر سیکھنا ہے تو اس کے لیے اسلاف کو پڑھیں، اور اس میں پھر پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو چلیں ایک پرانے نوجوان کی بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی نوجوان تھے، جی بالکل، اور انہوں نے کس خوبصورت انداز سے اپنی قوم کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کیا۔ تارا طلوع ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے، تھوڑی دیر بعد تخیل میں اپنا جو ہے وہ سمت جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ چاند طلوع ہوا، کہا نہیں اس کی روشنی زیادہ ہے، ظاہر بات ہے چاند کے سامنے ستارہ جو ہے وہ کم ہے، کہا یہ میرا رب ہے۔ سورج طلوع ہوا، اب سورج کے سامنے تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، اس کی جو آب و تاب ہے، جو اس کی روشنی ہے، کہا اب یہ رب ہے۔ لیکن شام کو اس نے بھی غروب ہونا تھا، ڈیفینیٹ، وہ غروب ہو گیا، کہنے لگے میں ان سے بری ہوں، اللہ جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے وہ میری کس طرح حفاظت کریں گے؟ اخلاص، عقیدہ، اتباع سنت، جی یہ ساری چیزیں تبھی انسان کے اندر نمو کرتی ہیں جب انسان میں جذبہ ہوتا ہے۔ جذبے کا پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ ڈاکٹر صاحب میں جذبہ نہ ہوتا تو یہ ٹی وی کیسے قائم ہوتا؟ آج ہم یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ یہ جذبہ ہے، یہ انسان کی وہ موٹیویشن ہے جو انسان کو نیکی کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ اس کا ایک مترادف ایک دوسرا بھی لفظ ہے افسر، جسے ولولہ کہتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں یہ بات بھی بطور تمثیل یہ کہی جاتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ولولہ جو ہر وقت انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس کو جوش دیتا ہے، اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ولولہ، ولولہ، اور ولولہ جو کبھی کبھی طاری ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں بس سب کچھ مسخر کر دوں گا، لیکن وہ جلد ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس میں استقامت بڑی ضروری ہے، اسی چیز کا جب تک استقامت نہیں ہوگی، آدمی استقامت نے ولولہ کو ولولہ بنا دیا۔ تو عقیدے کے بعد اتباع سنت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور پھر آپ کے ساتھ والہانہ محبت، بالکل، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ نوجوان مثالی بانی میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ شائع ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ بے شک بے شک۔ جب تک نوجوانوں میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے والہانہ محبت پیدا نہیں ہوگی، وہ مثالی نوجوان نہیں بن سکتا۔ ٹھیک۔ اور جب تک ہم آپ کی حرمت پر کسی بھی قسم کا جو کمپرومائز ہے وہ کرنے سے انکار نہیں کریں گے، تب تک اس محبت کے بھی تقاضے جو ہے نا، تب تک اس محبت کے تقاضے بھی ادا نہیں ہوتے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو مطالعہ ہے جی، وہ نوجوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے خاص کر اور اس کی بھی میں یہ وجہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جی، ان میں نوجوانوں کو خاص کیا گیا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ صحیح۔ اور یہ عرش کا سایہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے گا، اور جب وہ پڑھے گا پھر وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرے گا۔ اور جب تک آپ کی ذات اقدس کے بارے میں نوجوانوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی، تب تک ان کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ ہمت، وہ لگن پیدا نہیں ہوگی۔ بے شک، جس لگن ہمت کے ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو اس امت تک پہنچایا۔ آپ بھی تو نوجوان تھے نا جی، الحمدللہ، جب آپ کو بعثت عطا کی گئی تو آپ 40 برس کے نوجوان تھے۔ ٹھیک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ نوجوانوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانی کی عمر میں دیکھتے ہیں تو اس کی چند زوریزیاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ناظرین کے لیے ذرا وہ بھی نچھاور کیجیے۔ اس میں دیکھیں آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے
جی اس کا ہر پہلو ہمارے لیے بڑا درخشندہ اور بڑا روشن ہے. عام طور پہ ہماری جب اہل حدیث یوتھ فورس کی میٹنگز ہوتی ہیں تو میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر طائف ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں دوستوں سے بات کیا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں جی وہ جی ہمیں فلانی تکلیف آ گئی فلانی مصیبت آ گئی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر طائف جتنی مشکلات یا مصائب درپیش ہیں تو پھر آپ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں. لیکن ہمیں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اتنے پتھر برسے کہ رؤوف الرحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم جو تھے خون کے ساتھ بھر گئے. لیکن اس کے باوجود کیسا شاندار اسلوب ہے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے اگر مشکلات آئیں, مصائب آئیں, تکالیف آئیں تو ان کے اوپر صبر کرتے ہوئے آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں. اللہ نہ کہ آپ ان کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں, اللہ اکبر, نہ کہ آپ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں. عکاظ کا سفر دیکھیں آپ, جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ, ہر پہلو, ہر وقت آپ ایک دائی کی حیثیت سے اپنی امت کی بہتری کے لیے, ان کے عقائد کی بہتری کے لیے, ان کے معاملات کی بہتری کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے آپ کمر بستہ رہتے تھے. آپ کا بچپن دیکھیں, آپ کی جوانی, نوجوانی دیکھیں, پھر جوانی دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جب پختگی عمر کی طرف آئے, 40 برس عمر ہوئی تو بعثت ہوئی, رسالت, ایک ایک سٹیپ. لیکن آپ کی سیرت کا ایک اور پہلو کتنا تابناک ہے. آج ہم لیڈرز جی کا چناؤ کرتے ہیں جی, لیکن کسی کے پاس ایسا لیڈر نہیں ہے جو جبل صفا پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اہل مکہ سے کہہ رہے ہوں جی کہ بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں, تم نے مجھے کیسا پایا. بہت خوبصورت بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل صفا پہ کھڑے ہیں اور آپ ببانگ دوہل سینہ تان کے پوچھ رہے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کذبا. اللہ, میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں. ان میں آپ کا بچپن بھی ہے, اور بچپن بھی عام بچپن نہیں ہے, یتیمی والا بچپن ہے. آپ کی جب پیدائش ہوئی آپ کے والد گرامی وفات پا چکے تھے. 6 برس کے ہوئے ماں داغ مفارقت دے گئی. اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا. پھر آپ کا لڑکپن, پھر آپ کی غیر ازدواجی زندگی, پھر ازدواجی زندگی, کاروبار, معاملات, اخلاق, معاشرت, ان سب میں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیسا پایا جی, اور کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اہل مکہ بھی بڑے سیانے تھے. جعفر صاحب جی, وہ یوں بات نہیں کرتے تھے. ہاں جی, کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا, ہم تجربہ کرتے رہے, ہم موقع کی طاق میں رہے, دیکھتے رہے کہ کہیں پہ ہمیں کوئی بات کرنے کو مل جائے کوئی ایسا کوئی پوائنٹ مل جائے جس پہ ہم آپ پہ نقد کر سکیں, تنقید کر سکیں. لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی, ہم نے آپ کو صادق و امین پایا.